یہ کہانی ہے بلبو بیگنس کی، ایک چھوٹے معصوم سے ہابٹ کی جو اپنی پرسکون اور سادہ زندگی گزار رہا تھا ہوبٹن کی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان اپنے چھوٹے سے گھر میں۔ بلبو کو نہ تو ایڈونچر کا شوق تھا اور نہ ہی بہادری کے خواب، لیکن اس کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس کی زندگی میں آیا گندلاف، ایک عجیب و غریب جادوگر جو بلبو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ بلبو بیگنس، تمہارا وقت آ گیا ہے کچھ بڑا کرنے کا۔ بلبو حیران اور کچھ ڈرا ہوا تھا۔ میں تو ایک عام سا ہوبٹ ہوں۔ لیکن گندالف کے اصرار پر بلبو کو پتہ چلا کہ وہ ایک خطرناک مگر حیرت انگیز مہم کا حصہ بننے والا ہے۔ اگلی شام بلبو کے چھوٹے سے گھر میں 12 بونے آ گئے۔ وہ سب شور مچا رہے تھے، نقشے بچھا رہے تھے اور خزانے کی باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں تمہاری مدد چاہیے بلبو، ان کے لیڈر تھورن نے کہا۔ بلبو ہکا بکا رہ گیا۔ میں تو کبھی ہوبٹن سے باہر بھی نہیں گیا۔ آخر کار وہ سب ایک لمبے سفر پر نکل پڑے۔ پہلا جنگل گہرا اور پر اسرار تھا۔ درختوں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ بلبو نے گھبرا کر کہا، یہ جگہ تو بالکل محفوظ نہیں لگتی، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ ایک رات جب سب آرام کر رہے تھے، 3 بڑے اور ڈراؤنے ٹرولز نے حملہ کر دیا۔ بلبو کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چھوٹا سا ہوبٹ ہمارا کھانا ہوگا، ایک ٹرول بولا۔ لیکن عین وقت پر گندالف نے اپنی جادوئی طاقت سے سب کو بچا لیا۔ بلبو کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی خطرناک مہم پر ہے۔ پھر وہ ایک خوبصورت جادوئی جنگل پہنچے جہاں ایلفوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے درخت چمک رہے تھے اور ہر طرف روشنی تھی۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، بلبو نے کہا۔ لیکن ایلفوں نے انہیں خبردار کیا، آگے بہت خطرے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز لمحہ آیا جب بلبو ایک تاریک غار میں بھٹک گیا۔ وہاں اس کی ملاقات گولم نامی ایک عجیب مخلوق سے ہوئی۔ پہیلیاں پوچھو اور جیتو ورنہ کھا جاؤں گا، گولم نے کہا۔ بلبو نے اپنی عقل سے اسے شکست دی اور ایک انگوٹھی پا لی جو اسے غائب کر سکتی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کے سفر کا سب سے بڑا راز بن گئی۔ ایک دن انہوں نے ایک ٹوٹتے ہوئے پل پر سفر کیا۔ نیچے گرجتا ہوا دریا تھا اور پل کی ہر تختی گر رہی تھی۔ بلبو نے اپنی بہادری دکھائی اور سب کو محفوظ راستہ دکھایا۔ ایک اور جنگل میں درختوں کی شاخیں سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ بلبو نے اپنی تلوار نکال کر کہا، یہ جادوئی جگہ ہے، سب ہوشیار رہیں۔ یہ جنگل خوفناک تھا مگر سب بچ نکلے۔ پھر وہ ایک پراسرار جھیل کے کنارے پہنچے جہاں پانی نیلا اور چمکدار تھا، لیکن جھیل میں عجیب مخلوق رہتی تھی۔ بلبو نے محتاط ہو کر کہا، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے مگر شاید محفوظ نہیں ہے۔ آخر کار وہ خزانے کے غار تک پہنچے جہاں دنیا کا سب سے خطرناک ڈریگن اسماگ سونے کے ڈھیر پر سو رہا تھا۔ بلبو نے اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے ڈریگن کے قریب جا کر بات کی۔ تم کون ہو؟ چھوٹے سے اسماگ نے گھرا کر کہا۔ میں ایک مسافر ہوں اور میں تمہارے خزانے کے بارے میں جاننے آیا ہوں، بلبو نے کانپتے ہوئے کہا۔
بلبو نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے ڈریگن کے کمزور پوائنٹ کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ خزانہ کسی کا حق ہے، بلبو نے کہا۔ یہ سن کر اسماگ غصے میں آ کر آگ اگلنے لگا، لیکن بلبو نے ہمت نہیں ہاری۔ آخری جنگ خوفناک تھی۔ اسماگ نے اپنی آگ سے حملہ کیا، لیکن بلبو نے اپنی عقل سے اس کا کمزور نقطہ دریافت کر لیا۔ یہی موقع ہے، بلبو نے چلا کر بونو کو اشارہ دیا۔ بہت کوششوں کے بعد انہوں نے ڈریگن کو شکست دی اور خزانہ واپس حاصل کر لیا۔ خزانہ واپس ملا، لیکن سب نے فیصلہ کیا کہ اسے انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ بلبو نے کہا، مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، میں اپنی ہوبٹ ہول واپس جانا چاہتا ہوں۔ جب بلبو واپس اپنی ہوبٹ ہول میں پہنچا، وہ سکون سے بیٹھا اپنی کتاب اور چائے کے ساتھ، لیکن اب وہ پہلے جیسا ہوبٹ نہیں تھا۔ یہ سفر میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا، بلبو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یوں ایک عام سا ہوبٹ ایک غیر معمولی کہانی کا حصہ بن گیا۔ بلبو بیگنز کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے چھوٹے لوگ بھی سب سے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔